وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. وقال الله تعالى في مقام آخر وكان الله شاكرا عليما. صدق الله العظيم. ہمارے اسم کی تعریف تسبیح و تقدیس اس منعم حقیقی کے لیے ہے جس نے بطور انعام ہم پر احسانات کیے ہیں. وہ قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے، مقتدر بھی ہے. محترم سامعین حضرات، سابقہ جمعہ میں آپ نے سنا شکر ادا کیجیے، اس سے پہلے آپ نے سنا صبر کیجیے. آج کا عنوان ہے قدر کیجیے.
قدر اس کی کیجئے جس نے قدر کرنے کا حکم دیا، جس نے ہمیں آنکھ دیکھنے کے لیے دی، کان سننے کے لیے دیے، ہاتھ پکڑنے کے لیے دیے، پاؤں چلنے کے لیے دیے، ماں باپ، اولاد اور رزق کی فراوانی دی، اس رب کی قدر کیجیے۔ یا ایھا الناس، او لوگو، سورہ حج اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کنتم فی ریب من البعث، تم اس بات میں، اس شک میں کیوں مبتلا ہو گئے کہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا نہیں ہے؟ سنو، میں ہوں، جب تمہارا نام و نشان تک نہ تھا تو تمہیں پیدا کر دیا۔ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، میں نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، آدم اور حوا علیہ السلام کی صورت میں، ثُمَّ مِن نُطْفَہ، پھر ایک حقیق نطفہ سے، پھر اس نطفے کو میں نے ثُمَّ مِن عَلَقَہ، ایک لوتھڑا بنایا، ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ، اور پھر اس میں ہڈی نہ تھی، بغیر ہڈی کے جمع ہوا خون، پھر میں نے اس کو ہڈی ڈال دی، لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، اور میں نے جتنی دیر تک چاہا ماں کے رحم کے اندر آپ کو وہاں رکھے رکھا۔ ایک وقت مقرر کر، پھر ماں کے رحم سے وقت گزرنے کے بعد تمہیں نکالا جاتا ہے، ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر تم ایک بچے کی صورت میں نہ بول سکتے، نہ چل سکتے، نہ کھا سکتے، نہ پی سکتے، نہ کچھ کہہ سکتے۔ میں نے ہر درد آپ کے ساتھ بانٹنے کے لیے آپ کے والدین، آپ کے عزیز و اقارب دیے، آپ کی قدر عزت کرتے، آپ کو ہاتھوں میں اٹھاتے۔ وقت گزرتا گیا، ثم لتبلغوا اشدکم، تو جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے اور جوان کڑیے جوان بن جاتا ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وقت کے ساتھ ساتھ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزرتا گیا، جوانی سے بڑھاپے پہ پہنچا، پھر تو ایسی عمر میں پہنچ گیا جہاں جس کو ذلت والی عمر کہا جاتا ہے۔ پہلے تھا نہ بول سکتا، میں نے تیرے کھانے پینے کا انتظام کیا، پھر تو کمانے لگا، پھر میرے سامنے اکڑانے لگا۔ اے حضرت انسان، یہ ساری چیزیں میں نے تجھے اس لیے دی ہیں تاکہ تم میری قدر کر سکے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے حضرت انسان، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تجھے کس بات میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تجھے کس بات نے تیرے رب سے دور کر رکھا ہے؟ حالانکہ وہ رب تو ایسا ہے، الذی خلقک فسواک فعدلک، اس نے تجھے پیدا بھی کیا، تجھے جوانی بھی دی، تجھے زندگی بھی دی، تجھے صحت بھی دی، تجھے وقت بھی دیا اور تجھے برابر کر دیا۔ جس صورت میں اس نے چاہا اس صورت میں تجھے پیدا کر دیا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، اے حضرت انسان، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ما قدر اللہ حق قدری، تو اس رب کی قدر نہیں کرتا جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق ہے، تو اس منعم حقیقی کی قدر نہیں کرتا، تو اس منعم حقیقی کے مقام کو نہیں سمجھتا۔ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بہت بڑا لمبا لیکچر دیا اپنی قوم کو۔ 950 سال تبلیغ کرنے والے پیغمبر نوح علیہ السلام قوم کو استغفار کی طرف دعوت دیتے ہیں، قوم کو اللہ کی طرف پلٹ جانے کی دعوت دیتے، قوم کو ایک الہ ماننے کی دعوت دیتے،
وقت گزرتا جا رہا ہے اور اللہ فرماتے ہیں ان سے پوچھئے، میرے نوح پیغمبر پوچھتے ہیں الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا، کیا تم نے زمین کی طرف نہیں دیکھا، اس کا جائزہ تو لو، میں نے تہ بتہ 7 زمینیں 7 آسمان بغیر ستونوں کے بنا دیے۔ اتنی بڑی مخلوق کا خالق اللہ، اتنا مضبوط اور قوی اللہ، اتنا طاقتور اللہ، تم اس کی قدر نہیں کرتے جس طرح قدر کرنے کا حق ہے۔ محترم سامعین حضرات، اللہ فرماتے ہیں زمین آسمان بنانے کے بعد وجعل القمر، اے حضرت انسان یہ ساری چیزیں تیرے لیے ہیں، بس تو ایک میرے لیے ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو قدر کرنے والا بن، تو عزت اور مقام پہچاننے والا بن جا۔ ماں کی قدر، ماں کی عزت، ماں کی عظمت لوگ بیان کرتے ہیں، ایک ماں نہیں 70 کھرب مائیں ایک سائڈ پہ ہو جائیں وہ بھی اللہ کی رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو ماں کی عظمت کو تو بیان کرتا ہے، رب کی عظمت کا چرچا کیوں نہیں کرتا؟ ماں کی عزت احترام کرتا ہے، اپنے رب کا احترام کیوں نہیں کرتا؟ اس کے احکام کو کیوں نہیں مانتا؟ اس کی آواز پہ لبیک کیوں نہیں کہتا؟ تیرے لیے تو اس نے چاند بنایا، سورج بنایا ہے۔ وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، میں نے سراج بنا دیا ہے سورج کو، چمکتا دمکتا تمہیں نظر آتا ہے۔ زمین آسمان سے کس قدر بڑا ہے، اس کا خالق اللہ ہے، اس کا مالک اللہ ہے۔ اے حضرت انسان، میں نے پھر زمین بچھونا بنائی ہے اور میں نے اس زمین پہ آسمان سے پانی برسایا ہے، اور میں نے تیرے لیے طرح طرح کے نباتات، طرح طرح کی انگوریاں، طرح طرح کے ثمرات تیرے کھانے کے لیے پیدا کر دیے۔ اے حضرت انسان، واللہ انبتکم من الارض نباتا، ان ساری چیزوں کا مشاہدہ کر لینے کے بعد، ان ساری چیزوں کو دیکھ لینے کے بعد پھر بھی تو اپنے رب کی قدر نہیں کرتا جس طرح قدر کرنے کا حق ہے۔ تجھے نہیں خوف اس کا، تجھے عزت وقار نہیں ہے اس کا۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ لوگ اپنے رب کی قدر نہیں کرتے، لوگ اپنے رب کی عزت نہیں کرتے، حالانکہ اس نے اس کو صحت دی ہے، اس نے اس کو عافیت دی ہے، اس نے اس کو چلنا دیا ہے، اس کو بولنا دیا ہے، اس کو رنگ ڈھنگ اور اس کو قوم قبیلہ دیا ہے، اس کو دنیا میں جینے کے لیے عزت اور شہرت عطا کی ہے، دنیا میں کھانے کے لیے طرح طرح کی بافر مقدار میں روزیاں عطا کی ہیں، ہر طرح کی آسائشیں اس حضرت انسان کے لیے ہیں، لیکن یہ رب کی قدر پھر نہیں کرتا۔ اس لیے میں نے کہا تھا، ذرا غور سے سنیے، میں نے کہا تھا رب کی ایک ایک نعمت پہ شکر کیجئے، شکر ادا کرنے کے بعد بھی شکر ادا کیجئے، اس کی بے پناہ نعمتیں تم شمار تک نہیں کر سکتے۔ اے حضرت انسان، اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں قرآن مجید میں، فمن تطوع خیرا، دنیا میں رہنے والوں جو نیکی کرتا ہے، جو بھلائی کا کام کرتا ہے اور وہ اپنے لیے کر رہا ہے، اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے، فإن اللہ شاکر علیم، بے شک تیرا اللہ بڑا قدردان ہے، بڑا ہی قدر کرنے والا ہے، وہ تیری قدر کرتا ہے، لیکن تو اس کی قدر نہیں کرتا جس طرح قدر کرنے کا حق ہے۔ نظارہ کر، سورہ زمر ہے، اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء، دنیا میں جتنی تخلیق ہے وہ ساری کی ساری اللہ کی ہے، وہ مصور بھی ہے، وہ باری بھی ہے، وہ بدیع بھی ہے، وہ جبار و قہار بھی ہے، وہ غفار بھی ہے، وہ غفور بھی ہے، وہ عزیز ذو انتقام بھی ہے، اس کے پاس بڑی طاقتیں ہیں، وہ بڑی طاقتوں کا مالک ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ آج دنیا میں پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو رب کا تعارف نہیں ہے،
حضرات سونارا جانتا ہے سونے کی قدر و قیمت کو، اور ہیرے کی قدر و قیمت کو جواہری جانتا ہے، لوہے والا لوہے کی قدر و قیمت کو جانتا ہے، جس کے بارے میں جس کو کوئی علم ہو اس کی قدر و منزلت کو وہی جانتا ہے۔ اس لیے اللہ تو بڑا قدردان ہے، اللہ تو ہماری بڑی عزت کرتا ہے، لیکن ہم ہی ہیں جو رب کی بغاوت، نفرت اور عداوت پہ اتر آئے ہیں، دن رات سرکشی کرتے چلے جاتے ہیں، طغیانی پہ اٹے ہوئے ہیں، اس کی بات تک نہیں مانتے۔ ہم ہی ہیں، ہم ہیں وہ جسارت کرنے والے، ہم نے وہ جرت کی ہے۔ لیکن سن لیجئے، بڑے بڑے قوم و عاد کے سمود کے لوگ آئے ہیں، بڑے بڑے طاقتور اور نامور لوگ آئے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے نام مٹا دیے، ان کی ہستیاں مٹا دی ہیں۔ اے حضرت انسان تو سمجھ جا، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو اپنے رب کے وقار کو، اپنے رب کے مقام کو، اپنے رب کی عزت کو کیوں نہیں پہچانتا؟ اس لیے توحید کا درس جانیے، توحید کا علم سیکھیے، رب کی معرفت، رب کی پہچان حاصل کر لیجئے، اور اس بات کو ذہنوں کی تختیوں پہ نوٹ کر لیجئے۔ میرے نبی نے بچوں کو کہا، بچوں یہ بات یاد کر لو، اس بات کو حفظ کر لو، ساری دنیا تمہارا نقصان کرنے پہ آ جائے، تیرا رب نقصان نہ کرے، دنیا کی کوئی طاقت تیرا نقصان نہیں کر سکتی۔ ساری طاقتیں ایک سائڈ پر اور رب کی طاقت ایک سائڈ پر، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سن لو، آئیں گے، میرے پاس ہی آنا ہے نا۔ وما قدر اللہ حق قدری والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، کل قیامت کا دن ہوگا، ہر چیز میری مٹھی میں ہوگی، ہر چیز میرے قبضے قدرت میں ہوگی، کیونکہ میں قادر ہوں، میں قدیر ہوں، میں مقتدر ہوں۔ اے حضرت انسان، تجھے میری قدر جاننی چاہیے، تجھے میری عزت اور پہچان کر لینی چاہیے۔ تم قدر نہیں کرتے جس طرح میری قدر کرنے کا حق ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اللہ رب العزت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ وہی حقیقی رب ہے، وہی نعمتیں دینے والا ہے، اس کی نعمتیں ہیں، اس کی نعمتوں کی قدر کیجئے۔ اس نے وقت دیا ہے، اس وقت کی قدر کیجئے۔ اس رب نے صحت اور عافیت دی ہے، اس صحت اور عافیت کی قدر کیجئے۔ اس رب نے والدین دیے ہیں، والدین کی قدر کیجئے۔ اس رب نے تمہیں بہن بھائی عزیز رشتے دار دیے ہیں، ان سب احباب کی قدر کیجئے۔ دنیا میں عزت سے جینا چاہتے ہو، قدر کرو گے تو رب العالمین تمہیں دنیا میں اور عزتوں سے نواز دے گا۔ ان اللہ لقوی عزیز، وہ بہت بڑی طاقت والا رب ہے، بہت بڑا طاقتور رب ہے۔ دنیا میں یا زندگی میں کوئی قدر کرنے والا، عزت کرنے والا مجھے اور آپ کو اپنے کسی پروگرام پہ، اپنی کسی تقریب پہ دعوت دینا، یا میرا اور آپ کا کوئی استقبال کرنے والا ہو، مجھے اور آپ کو اہلاً و سہلاً مرحبا اور ویلکم بولنے والا ہو، میرے لیے اور آپ کے لیے خوش آمدید کے بینر آویزاں کرنے والا ہو، پھول کی پتیاں نشاور کرنے والا ہو، میرے دل میں اس کے بارے میں بڑی عزت ہوتی ہے اور میں اس کے بڑے چرچے کرتا ہوں۔ جی لاکھوں لوگ تھے، ہزاروں کا مجمع تھا، لیکن اس نے میری قدر کی ہے، اس نے مجھے عزت دی ہے، اس نے مجھے پروٹوکول دیا ہے، اور پھولتا سماتا نہیں ہے، آواز پہ آواز، ترانے پہ ترانے، تعریفوں پہ تعریفیں۔ یہ عام دنیا کی بات کر رہا ہوں، چند منٹوں کی عزت کے لیے میں اور آپ تعریف کرتے تھکتے نہیں ہیں۔ اور جس رب نے تجھے دنیا میں اتنے پروٹوکول سے نوازا ہوا ہے، اتنی قیمتی نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں، کیا اس رب کی کوئی قدر نہیں؟ اس کے حکم کی کوئی قدر نہیں، اس کی اذان کی کوئی ویلیو نہیں، اس کے گھر کی کوئی ویلیو نہیں۔ اللہ سے ڈر جا، اللہ کا خوف کھا جا۔ اللہ سے ڈرنے والوں کی عزت ہوا کرتی ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتے وہ باغی لوگ ہوا کرتے ہیں، وہ تکبر میں مر جانے والے ہوا کرتے ہیں، دنیا سے نام و نشان ان کا مٹ جانا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے مجھے اور آپ کو ہر وقت ڈر کر رہتے ہوئے اس کی ہر نعمت کی قدر کرنی چاہیے،
اس نے جو جو انعامات دیے ہیں، دین نعمت ہے، اسلام نعمت ہے، ایمان نعمت ہے، محمد الرسول اللہ نبی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت کی رضا پر راضی ہو جانے کا پیغام سن لیجئے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں رہنے والوں رضا الہی کی فکر کیجئے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کیجئے۔ جو بھی بولیے اللہ کے لیے بولیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بولیے۔ جو بھی کام کیجئے صرف اس کی رضا کے لیے کیجئے، اس کی خوشنودگی کے لیے کیجئے۔ اگر تم دنیا میں عزت چاہتے ہو، دنیا میں قدر بنانا چاہتے ہو، اللہ رب العزت تمہاری قدر کریں گے، شرط یہ ہے کہ اس کی رضا کے بول دیجئے۔ ذاق طعم الایمان، کہنے والے نے کہا ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس والوں پہ جس طرح شہد کی مٹھاس لذت بندہ محسوس کرتا ہے، اسی طرح بندہ ایمان کی لذت، ایمان کی جو چاشنی ہے، ایمان کی جو مٹھاس ہے اس کو محسوس کرتا ہے۔ اگر وہ صبح شام اس بات کا اقرار کر لیتا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اے اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی ہوں، اے اللہ جو تو نے تقسیم کی ہے میں اس تقسیم پہ راضی ہوں، اللہ جو تو نے میرا مقدر، میرا نصیب بنا دیا ہے میں اس مقدر اور نصیب پہ راضی ہوں، اے اللہ جس حالت میں، جس کیفیت میں تو نے مجھے رکھا ہوا ہے، اس کیفیت میں، اس حالت میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ رضیت باللہ ربا، اے اللہ تو نے تندرست رکھا ہے تب بھی راضی ہوں، بیمار ہوں تب بھی راضی ہوں، حالات جیسے ہیں میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ اور اللہ جو روشن تعلیمات محمد کریم نبی الرحمہ اس دنیا میں تشریف لے کر آئے اور انہوں نے بیان کی ہیں، اس اسلام کی روشن تعلیمات پہ میں راضی ہوں، میں اپنی رضا کا اظہار کرتا ہوں۔ تو نے نماز، تو نے زکوٰۃ، تو نے اسلام میں حج اور اسی طرح کلمہ توحید پہ گامزن رہنے کا حکم دیا ہے، اے اللہ میں ان ساری تعلیمات کو رضا رحمت سے قبول کرتا ہوں اور اس پہ عمل کر رہا ہوں۔ اے اللہ میں اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پہ راضی ہوں، کیونکہ انہوں نے رسالت کا حق ادا کر دیا ہے، انہوں نے ہر وہ تعلیم ہمیں پہنچا دی ہے۔ سیرت کے کردار سے اور اقوال و گفتار سے آپ نے ہر ایک چیز دن کی طرح، دن کے اجالے کی طرح، دن کی روشنی کی طرح ہر چیز واضح کر دی ہے۔ میں اپنے نبی کے نبی ہونے پہ راضی ہو گیا ہوں۔ میرے رسول نے فرمایا ذاق طعم الایمان، جو صبح و شام 3 مرتبہ اس کو پڑھ لیتا ہے اس نے ایمان کی لذت، ایمان کی شیرینی کو پا دیا ہے۔ دنیا میں بڑے لذیذ مرغوب کھانے کھاتے ہیں، بڑے پسندیدہ ڈشیں تیار کرواتے ہیں، لذت حاصل کرنے کے لیے کبھی کبھار نہیں بلکہ اپنے اوپر یہ بات لازم کر لیجئے کہ میں نے ہر وقت ایمان کی لذت کو محسوس کرنا ہے۔ آج ایمان کی لذت، ایمان کا ذائقہ میرے اور آپ کے اندر موجود نہیں ہے۔ اگر چاہتے ہو جنت میں داخلہ مل جائے، جنت کا ٹکٹ مل جائے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا کے ترانے گانا شروع کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وجبت لہ الجنہ، اس بندے کے اوپر اللہ جنت کو واجب کر دیتے ہیں جو یہ پڑھتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، وجبت لہ الجنہ۔ کیا اللہ قدر نہیں کر رہا اپنے بندوں کی؟ زبان سے تو 3 کلمے بولتا ہے، فإن اللہ شاکر علیم، اللہ اپنے بندوں کی قدر کرتے ہوئے کلمے 3 بولتا ہے، اللہ اس کو جنت بدلے میں عطا کر رہے ہیں۔ یہ اس کی قدردانی نہیں ہے؟ کیا وہ ہماری عزت نہیں کر رہا؟ کیا وہ ہماری ویلیو نہیں بنا رہا کہ بندہ صرف بندہ مومن بہانا، صرف رضیت باللہ ربا یہی پڑھ دے تو میں اس کو جنت عطا کر دوں؟ محترم سامعین حضرات، اللہ کی قدردانی کو دیکھیے۔ رسول کائنات نے فرمایا اذا اصبح، جب بندہ مومن شروع کرتا ہے اور نبوت والی زبان سے یہ کلمات نکلے رضیت باللہ ربا کے، فرمایا فانا زعیم، میں گارنٹی دیتا ہوں، میں محمد رسول اللہ اس بات کا ضامن ہوں، میں گارنٹی
گارنٹی تمہیں دیتا ہوں کہ کل قیامت کے دن تمہارا دایاں ہاتھ پکڑ کر رفاقت مصطفیٰ دے گا تو میرا اللہ تمہیں دے گا، کیونکہ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اللہ اپنے بندوں کی قدردانی کرتا ہے، وہ سب سے بڑا قدردان ہے، اس کے علاوہ اور دنیا میں کوئی قدردان نہیں ہے۔ محترم سامعین، آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے ذرا بتائیے، تصور کی دنیا میں جا کر ذرا مجھے بتائیے، تخیل میں جائیں اور اس بات کا اندازہ اور جائزہ لیں جس قدر اللہ رب العزت قدر کر رہے ہیں، دنیا میں کوئی ایسا مائی کا لال نہیں ہے، دنیا میں ماں بھی اس طرح قدر نہیں کرتی جس طرح رب اپنے بندوں کی قدر کر رہا ہے، جس طرح رب اپنے بندوں کو بار بار نواز رہا ہے، کبھی بخشش سے نواز رہا ہے، کبھی رحمت سے نواز رہا ہے، کبھی برکت سے نواز رہا ہے، کبھی صحت اور عافیت سے نواز رہا ہے، کبھی مال دولت سے عطا کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے پلٹا لوٹا جب بھی آ، جب تیرا دل چاہے، جب تیرا دل چاہے تو آ تو صحیح، تیرا استقبال کیا جائے گا، فرشتے تیرے لیے پر بچائیں گے، تو قرآن تو سیکھ، قرآن تو پڑھ، تیرے لیے رحمت کی دعائیں کی جائیں گی، اور فرشتے تیرے لیے دعائیں کرے، چونٹیاں تیرے لیے دعائیں کرے، سمندروں میں مچھلیاں تیرے لیے دعائیں کرے، اس سے بڑی اور عزت کیا ہو سکتی ہے؟ اے حضرت انسان، تو قدر نہیں کرتا جس طرح قدر کرنے کا حق ہے۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگ رب کی عزت نہیں کرتے جس طرح اس کی عزت کرنی چاہیے تھی۔ ما قدر اللہ حق قدری، جس طرح اس کی قدر کرنی چاہیے تھی، جس طرح اس کے مقام کو پہچاننا چاہیے تھا، لوگ نہیں جان رہے۔ جان لو گے وہ وقت آنے والا ہے جب سورج جو ہے وہ بے نور کر دیا جائے گا، ستارے جھل جائیں گے اور زمین کو پھاڑ دیا جائے گا، سمندر پانی ابل دیں گے، اس وقت تجھے تیرے رب کی قدر و منزلت کا پتہ چل جائے گا کہ وہ جبار ہے، وہ قہار ہے، وہ عزیز ذو انتقام ہے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے مؤذن کی اذان سنتے ہی تجھے تو چاہیے تھا اللہ اکبر، مؤذن نے کہا اللہ سب سے بڑا، تو اس کو سب سے بڑا مانتے ہوئے دنیا کے سارے کاموں کو چھوٹا سمجھتے ہوئے اس کے گھر کی طرف جانب آ جاتا۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اللہ بڑا قدردان ہے، تو اس کے گھر کی جانب آتا، تیرے ایک ایک قدم کو اللہ ضائع نہ کرتے، بلکہ ایک ایک قدم کے بدلے میں تجھے نیکیاں دی جاتی۔ تو بازار میں آتا تو اس کی توحید کا ترانہ گاتا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اتنی قدر کرتے ہیں کہ اللہ اس کے نامہ اعمال میں لاکھوں نیکیاں لکھ دیتے ہیں، اس کے نامہ اعمال سے لاکھوں برائیاں مٹا دیتے ہیں، اس کے نامہ اعمال میں لاکھوں درجات اس کے بلند کر دیتے ہیں۔ وہ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، وہ تو قدردان ہے، میں ہی نہ شکرہ ہوں، میں ہی نہ کفرہ ہوں، میں ہی بے صبرہ ہوں، مجھے صبر کرنا چاہیے، میں نے کہا صبر کیجئے، مجھے شکر کرنا چاہیے، میں نے عرض کی شکر کیجئے، مجھے قدر کرنی چاہیے، میں نے آج عرض کی ہے اللہ رب العزت کی قدر کیجئے، جس طرح قدر کرنے کا حق ہے حق ادا کر دیجئے۔ قرآن مجید کی تلاوت کر کے تو سورہ اخلاص کو 10 بار پڑھتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدلے میں اللہ تیری قدر کرتے ہیں وجبت لہ الجنہ، اللہ بدلے میں تجھے جنت واجب کر دیتے ہیں، تجھے 10 پاروں کا ثواب مل جاتا ہے۔ ابھی تو نے صرف قل هو اللہ احد کا ترانہ بولا ہے، تو نماز فرض ادا کرے اور فرض کے بعد صرف تو آیت الکرسی پڑھ لے، تجھے جنت میں سوائے موت کے کوئی اور چیز رکاوٹ نہیں بن رہی۔ یہ تیری قدر ہے کہ تو آیت الکرسی پڑھتا ہے اور تو مر جاتا ہے، اللہ تجھے مرتے دم اسی وقت تجھے جنت الاٹ کرتے ہیں۔ یہ اللہ، کیونکہ اللہ شاکر ہے، اللہ ہی قدردان ہے، وہی اپنے بندوں کی قدر کر جانتا ہے۔ ہمیں چاہیے جس طرح وہ قدر ہماری کرتا ہے، ہمیں بھی اس کے آواز پہ، اس کی صدا پہ اور اس کے حکم پر لبیک کہنا چاہیے، کیونکہ مؤذن اذان دے تو اذان میں کہتے ہوئے رضیت باللہ ربا کے کلمات کہے، غفر لہ ذنبہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جتنے تیرے گناہ ہیں سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اے مالک ارض و سما، ہمیں صحیح معنوں میں اللہ اس چیز کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما جو تو نے حکم عطا کیے ہیں، کیونکہ تو ہی قادر ہے، تو ہی قدیر ہے، تو ہی مقتدر ہے، اور تیرے حکم ہیں
والدین کی قدر کرنا تیرا حکم ہے، اولاد کی عزت کرنا تیرا حکم ہے، بڑوں کا احترام کرنا اللہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔